السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ود نوید، اور آج ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کی بات کریں گے. ہم ایگزیکٹو برانچ کو دیکھیں گے کہ یہ کام کس طرح سے کرتی ہے. اس سے پہلے ہم گورنمنٹ کی کچھ جو امپورٹنٹ شاخیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی لیجسلیچر آ جاتی ہے، ایگزیکٹو آ جاتی ہے اور جوڈیشری آ جاتی ہے. یہ جو بیچ والی ہے ایگزیکٹو، اسی کو ہی ہم ایڈمنسٹریشن بھی کہتے ہیں، ایگزیکٹو بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو اسٹرکچر اس کو ہم ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر آف ایگزیکٹو، یہ جو بھی آپ نام دینا چاہیں اس کو دے سکتے ہیں. ہم اس کی کمپلیٹ اسٹڈی کریں گے کہ یہ اس کے اوپر کیسے ورکنگ کرتی ہے، اس کی ہیرارکی کیا ہے. اور اس سے پہلے ناظرین کرام آپ ہماری پچھلی ویڈیوز کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، اب پاکستان جو کہ ہے وہ ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، پارلیمانی نظام ہے، اور اس کے اندر آپ کو دیکھ لیں کہ ایک فیوژن ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو ایگزیکٹو ہے آپ کی لیجسلیچر میں سے ہی نکلے گی. کیوں؟ یہ میں آپ کو دیکھتے ہیں. پاکستان کی ایگزیکٹو میں جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، سب سے پاورفل اتھارٹی ہوتی ہے، وہ آپ کی ہوتی ہے پرائم منسٹر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس. آپ کا وزیر اعظم اور آپ کی جو کیبنٹ ہے اس کو یعنی کہ یہ جو کیبنٹ ہے یہ پوری کی پوری ہر کام کی ذمہ دار ہوتی ہے ایز اے ہول. اور آپ کا وزیر اعظم کسی بھی بات کو، ہر پالیسی کو دیکھتا ہے، ہر کسی بھی معاملے کو ایگزیکٹو آرڈر جاری کر سکتا ہے. اور اس کے اندر پھر آپ کا جو صدر ہے وہ بھی اس کے اندر آپ آ جاتا ہے. اس کا جو ایگزیکٹو ڈھانچے کے اندر جو کردار ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن وہ بہت سے اہم افسران ہیں جن کی تعیناتی وہ کرتا ہے، اور لیکن وزیر اعظم کی تجویز کرنے کے بعد. تو یہ تھا ناظرین کرام، وزیر اعظم ہو گیا کہ آپ کے جو مکمل اختیارات ہیں وہ آپ کے وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام، آپ کا جو ایگزیکٹو کے اندر موسٹ امپورٹنٹ ترین ادارہ ہے وہ آپ کی کیبنٹ ہے. آپ کی جو کیبنٹ ہوگی وہ آپ کی پالیسی میکنگ کرے گی، آپ کی پالیسی کو بنائے گی، اس کو لے کے جائے گی لیجسلیچر کے اندر، اور وہاں پہ ان کو منظور کروائے گی. اب کیوں؟ اب میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ یہ فیوژن آف پاور ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے وزیر اعظم اور آپ کی کیبنٹ وہ پارٹ ہوگی آپ کی لیجسلیچر کا، یعنی کہ نیشنل اسمبلی اور یا پھر سینٹ کا. اب کیبنٹ میں موجود کون کون ہوتا ہے؟ بہت ہی جو کہ زیادہ رتبہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وفاقی وزیر کا، فیڈرل منسٹر کا. وہ ناظرین کرام آپ کا کوئی بھی وزیر نہیں بن سکتا، یعنی کہ 6 ماہ تو وہ گزار سکتا ہے، یعنی کہ جو الیکٹو نہ ہو الیکٹڈ، لیکن 6 ماہ کے بعد اس کو وزیر اعظم جو کہ حکومتی پارٹی ہوگی اس کو الیکٹ کروانا پڑے گا. اگر وہ الیکٹ نہیں ہوتا تو وہ اپنا وزارت کا ہیڈ نہیں رہ سکتا، وہ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جب آپ کی کیبنٹ فیصلے کرے گی تو وہی وزیر آپ کے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوں گے، وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوگا، وہ اپنی پالیسیز کو منظور کروائیں گے اور یہاں پہ آپ کو اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اب کیبنٹ کے اندر آپ کے وزراء آ جاتے ہیں، پھر اس کے نیچے وزراء جس طرح کے آپ کے وزیر خزانہ آ جاتے ہیں، اور وزیر خارجہ ہیں، وزیر دفاع ہیں. تو اس طرح سے آپ کے یہ وزراء ہوتے ہیں. اب وزراء کی سپورٹ کے لیے ان کو کرنے کے لیے پھر وزیر مملکت بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ اسٹیٹ منسٹرز، اور اس کے نیچے پھر مشیر آتے ہیں جو کسی بھی معاملے کے اوپر وزیر اعظم کو یعنی کہ مشورہ دیتے ہیں. اور معاملے خصوصی ہوتے ہیں کیبنٹ کے اندر کے جو کہ وزیر اعظم کو کسی بھی خاص اور ٹیکنیکل معاملے کو گائیڈ کرتے ہیں. لیکن جو کہ مین کیبنٹ کا حصہ جو کہ ہوتا ہے وہ آپ وزیر کو رکھیے، کیونکہ وزیر کے نیچے ہی آگے ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن چلنی ہے، اور وزیر الیکٹ ہونا ضروری ہے. 6 ماہ کے بعد وہ کام نہیں کر سکتا. اور باقی جو کہ ہیں وہ آپ کی کیبنٹ کے اندر وہ نان الیکٹڈ بھی وزیر اعظم چاہے تو وہ ان کو لے سکتا ہے اپنی کیبنٹ کے اندر. اب یہ تو وزیر اعظم بھی ہو گیا اور آپ کی کیبنٹ بھی ہو گئی. اب زیادہ تر جو آپ کا ایڈمنسٹریشن ہے وہ سارے کی ساری آپ کے وزیر اعظم اور کیبنٹ کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، کہ وزیر اعظم اور آپ کی یہ کیبنٹ ہے وہ کس طرح سے آپ کے پالیسیز کو لے کے جاتی ہے. یہ پالیسیز بنائیں گے، نیچے گائیڈ کریں گے آپ نے کس طرح سے لے کے جانا ہے. اب وزیر کے نیچے، یعنی کہ آپ فرض کر لیں وزیر دفاع ہے یا وزیر خارجہ ہے جو بھی ہے، اس کے نیچے اب وفاقی سیکٹری ہوتا ہے، جو کہ آپ کی جو حکومتی یعنی کہ جو ادارہ ہے کوئی بھی ہے، جس بھی ادارے کا ہوگا،
وہ ہر ایک کو وہاں پہ کاؤنٹر کرے گا، اس کے انتظامی امور کو دیکھے گا۔ پھر اس وفاقی سیکٹری کے نیچے ایک ایڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے، اور اس ایڈیشنل سیکٹری کے نیچے آپ کے آتے ہیں جی جوائنٹ سیکٹریز۔ یہ یہاں پہ یہ 3 سیکٹریز کام کرتے ہیں، یعنی کہ اب یہ اس طرح ہیرارکی چلی جاتی ہے، یعنی کہ ٹاپ سے پھر اس کے نیچے 2، پھر اس کے نیچے، اس طرح سے آپ کو چارٹ بھی نظر آ رہا ہے ہیرارکی قسم کا، جس طرح یہ ایک پیرامڈز ہوتے ہیں مصر آپ نے دیکھیں گے تو اس طرح سے ہوتا ہے، ٹاپ ٹو نیچے آتے چلے جاتے ہیں، اختیارات یعنی کہ تقسیم ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آپ کے جوائنٹ سیکٹریز کے بعد پھر آپ کے آ جاتے ہیں ڈی جی، یعنی کہ ڈائریکٹر جنرلز، جو کہ آپ کے یعنی کہ مختلف محکموں کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹر جنرلز ہوتے ہیں۔ تو اس کے نیچے پھر ڈائریکٹر جنرلز، یہاں پہ آپ کا یہ وفاقی یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے نیچے پھر آ جاتا ہے جی چیف سیکٹری۔ جو یہ چیف سیکٹری ہوتا ہے یہ صوبے کا اعلیٰ ترین افسر ہوتا ہے، صوبائی لیول کے اوپر آپ آ جائیں۔ اب یہ ہم وفاق سے نکل کے اب مختلف صوبوں کے اندر آپ آ گئے ہیں، جب میں ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس چیف سیکٹری کے نیچے اب آپ کے پھر کمشنرز آ جاتے ہیں۔ کمشنر جو کہ ہیں وہ آپ کی جو ایک ڈویژن ہوتی ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور سارے کا سارا وہاں پہ انتظامی اور امن و امان یہ سارے کا سارا کام کرتے ہیں، جو کہ پالیسی گائیڈ لائن آتی ہے وزیر اعظم اور کیبنٹ کی طرف سے، اور آفیشلی جب وہ لیجسلیچر اپروو کرے گی تو ابھی وہ نیچے جائیں گے، یہ اوپر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور کمشنر کے بعد پھر نیچے ڈسٹرکٹ کمشنر آ جاتا ہے، یعنی کہ ڈی سی، اور ڈسٹرکٹ کمشنر جو کہ ہے وہ ڈویژن کا جو کہ میئر کے بنتی ہے مختلف ڈسٹرکٹ سے، تو یہ یعنی کہ اس کے نیچے کام کرتا ہے۔ اب اس کے نیچے آ جاتا ہے جی اسسٹنٹ کمشنر۔ اسسٹنٹ کمشنر کسی بھی ایک تحصیل کو اور اس کو کور کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا آپ کا یہ یعنی کہ وزیر اعظم سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ عہدے ہیں۔ اس کے نیچے بہت سی شاخیں کھلی ہوئی ہیں، اس زیادہ پیچیدہ نظام میں نہیں جاتے، آپ کو ہم موٹی موٹی جو کہ چیزیں ہیں یہ بتا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کی جو پالیسی بنے گی، کوئی بھی آرڈر پاس ہوتا ہے تو وہ یعنی کہ پہلے وزیر اعظم اور کیبنٹ پھر منظور کرے گی، اور کیبنٹ جب منظور کر دیتی ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ کیبنٹ یہ ایک اگر کوئی کام بیک فائر بھی کر جاتا ہے تو آپ کی پوری کیبنٹ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور کیبنٹ جو کہ جو آپ کے وزیر ہوتے ہیں وہ وزیر آگے پھر جواب دہ ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو۔ تو اب یہ آپ یعنی کہ ہم نے اس کا پورا سٹرکچر دیا، اور نیچے یعنی کہ پھر جو یعنی کہ کوئی بھی سمری پاس ہوتی ہے وہ پھر جائے گی اس کے متعلقہ وزیر کے پاس، اگر دفاع کے ریلیٹڈ ہے اور کسی بھی ریلیٹڈ ہے یا خارجہ امور کے ریلیٹڈ ہے، وہ پھر اس کو وزیر خارجہ دیکھے گا، اور جو بھی اس کو ہدایت چاہیے ہوگی تو کسی خاص معاملے میں اس کو ہیلپ چاہیے تو اس کو ہیلپ کرے گا آپ کا یعنی کہ وزیر مملکت، اسٹیٹ منسٹر۔ تو اس کے بعد پھر وہ نیچے جائے گی جی آپ کے فیڈرل سیکٹری کے پاس، پھر ایڈیشنل سیکٹری، پھر جوائنٹ سیکٹریز، اور اس طرح سے یہ چلتے چلتے احکامات یہ نیچے تک جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ان کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے اس مکمل سٹرکچر کے تھرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام کچھ انڈیپینڈنٹ ادارے بھی ہیں جو کہ اپنی پالیسی سازی میں تو بالکل آزاد ہوتے ہیں، لیکن وہ وفاقی حکومت کو جواب دہ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ یا پھر گورنمنٹ وفاقی حکومت کو۔ جن میں سب سے پہلے آتا ہے جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ یہ ناظرین کرام پاکستان کے اندر مالیاتی امور کو کور کرتا ہے، یہ ترسیلات زر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ پالیسی اور بینکنگ کے حوالے سے یہ تمام تر چیزوں کو کور کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اس کی پالیسی سازی کرتا ہے۔ تو اس کے اندر سارے کا سارا آتا ہے، اور اس کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کو گورنر اسٹیٹ بینک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ادارہ آتا ہے وہ FIA آتا ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آگے چلتے ہیں ایک اور ادارہ ہے PTA۔ PTA نام اس کی جو فل فارم ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کے کو دیکھتی ہے، جس طرح کہ یہ آپ کی موبائل سمز ہیں ان کو رجسٹریشن کرنا، نمبرز جاری کرنا، ان کی سرویلنس کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی انٹرنیٹ ہے یا کوئی ویب سائٹ آتی ہے ایسی جو سوشل کے حوالے سے یہ کوئی انتشار پھیلا رہے اس کو بلاک کرنا، یہ ساری چیزیں PTA مینج کرتا ہے۔ اس کے بعد جی نیب آتا ہے۔ نیب ناظرین کرام پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کا جو کیا ہوتا ہے وہ چیئرمین یا جو بھی ہوتا ہے چیئرمین یا DG ہوتا ہے۔
اور یہ بھی پاکستان کے اندر احتساب اور کرپشن جو ہوتی ہے کچھ اداروں کے اندر ان کو دیکھتا ہے اور اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام نیپرا آتا ہے۔ نیپرا ناظرین پاکستان کے اندر جو توانائی کے شعبے ہیں ان کو کور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ایف آئی اے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ چند اہم ادارے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور نہ صرف انڈیپینڈنٹ ہیں بلکہ اپنی پالیسی سازی کو جواب دہ ہوتے ہیں وفاقی حکومت کو۔ تو ان کے جو سربراہان ہیں کچھ گورنر، ڈی جی اور چیئرمین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام ادارے تھے جو کہ حکومت کے زیر انتظام ہوتے ہیں، اور پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں وفاقی طور پہ۔ تو یہ ناظرین ہماری ویڈیو تھی۔ اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو جو پاکستان کا ایک ایڈمنسٹریشن کا سٹرکچر ہے ہیرارکیکل، اس کو آپ کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھا دوں، موٹے موٹے الفاظ جو کہ میں نے آپ کو سارے کور کر دیے ہیں۔ مکمل ویڈیوز آپ کو یہ مکمل سیریز مل جائے گی، پیچھے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیجسلیچر کے لیے، اور ہم آگے کوشش کریں گے کہ ہم جوڈیشل سسٹم کے اوپر اپنی ویڈیو ہم اس کے اوپر لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد ہم اس سیریز کے اندر آپ کو سارے کے سارے جو ہمارے پاکستان کے 4 صوبے ہیں ان کا سیاسی اور اسمبلی اور یہ سارے کے سارے نظام ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ جائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ پاکستان کے اس سیاسی نظام کی اگلی سیریز کی قسط میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔